الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر 30-32 سال ہو گئے کہ میں اس مسجد میں ڈیوٹی اور مسجد کی خدمت کر رہا ہوں، اور میں جس وقت آیا تھا اس وقت میرے چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ یہاں پر میں نے درس تدریس کا سلسلہ شروع کیا، بچوں کو پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہاں پر پہلے ایک مؤذن تھا سید رحمان، کافی عرصے سے سنہری مسجد میں وہ اذان دیتا تھا۔ تو میرے آنے کے بعد اس سید رحمان مؤذن کو بیماری لگی تھی، تو بیمار بھی تھا، پہلے سے بیمار تھا، تو چونکہ دن بدن اس کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، تو انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ قاری صاحب آپ اذان کی جو ڈیوٹی ہے وہ آپ سنبھالیں، تو ہمارے لیے یہ باعث فخر کی بات ہوگی۔ تو الحمدللہ پھر اس کے بعد میں نے اذان کا سلسلہ شروع کیا، 5 وقت کا اذان میں نے اسی ٹائم سے تقریباً اتنے عرصے سے میں اذان دیتا تھا الحمدللہ۔ ساتھ اس کے ساتھ پھر الحمدللہ امامت کی جو ڈیوٹی تھی وہ الحمدللہ مجھے وہ مل گئی ہے۔ اذان کی جو خدمت ہے، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ قسمت والوں کو یہ عزت اور یہ ڈیوٹی اور یہ درجہ ملتا ہے، کیونکہ اذان دینے سے انسان کو ذہنی سکون بھی ملتا ہے، دل کی سکون بھی ملتی ہے اس کے ساتھ۔ جب میں مسجد کے اندر لوگوں کا جو ہجوم میں دیکھتا ہوں اذان دینے کے بعد، جو لوگ شوق در جوق اور شوق سے جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مجھے بڑے فخر اور ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ مؤذن ہر حالت میں، بارش ہو، گرمی ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے وہ لازماً مسجد میں 5 وقت حاضر اس کی لازمی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی دوست آ کے مل جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے ٹور پہ جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، لیکن میں مشکل سے اتنے عرصے میں ہو سکتا ہے کہ 4-5 دفعہ میں ٹور پہ کسی دوستوں کے ساتھ گیا ہوں، ورنہ مسجد کی ڈیوٹی کی وجہ سے میں ان چیزوں سے محروم ہوں۔ میں کسی کے ساتھ نہ جا سکتا ہوں اور نہ کسی کے ہاں ایک دن گزارنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے، یہ مشکل ڈیوٹی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے ادھر ادھر آگے پیچھے جانا جو ہے نا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔